بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء دیوبند کی طرف سے یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، دعا مانگنا ناجائز، بدعت اور شرک ہے۔ اور آج کل علماء اہل سنت بریلی علماء کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنے والے مولوی ابو ایوب پادری، اور حالانکہ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتا ہے اور یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، یہ قادری نہیں ہے، یہ پادری ہے۔ اور الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، اس فقیر نے اس کے ساتھ آمنے سامنے اس کے جلسے میں جا کر اس مولوی ابو ایوب پادری اور مفتی عبد الواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان والا، یہ دونوں اہل سنت علماء بریلوی کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں اور شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ میں ان کے جلسے میں جا کر مدرسہ تعلیم القرآن رحمانیہ 22 تاریخ نامہ مہینہ 2016 بعد از نماز عشاء اس کے اندر جا کر جب اس نے میلاد شریف کو بدعت کہا تھا اور جنازے کے بعد دعا کو بدعت کہا تھا، میں نے کہا اے ابو ایوب پادری اور مفتی عبد الواحد قریشی، تم اگر میلاد کو بدعت کہنا چاہتے ہو، اگر اس کو شرک کہنا چاہتے ہو تو پھر جواب دو کہ تیرے تھانوی کا مرشد، گنگوئی کا مرشد، ننوتوی کا مرشد، سہارنپوری کا مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کلیات امدادیہ کے اندر صفحہ نمبر 61 کے اوپر لکھتا ہے کہ محفل میلاد میں مناتا بھی ہوں اور کہیں محفل کا مجھے پتہ چل گیا میں جاتا بھی ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے محفل مولود میں حضور پر نور کی تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے جب یہ حوالہ دیا تھا مولوی ابو ایوب پادری جھنگ والے کو اور مفتی عبد الواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان والے کو جب یہ حوالہ دیا تھا، ان دونوں کذاب اور جھوٹے مولویوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ یہ حاجی صاحب کی کتاب ہے بھی نہیں، اتنا بڑا جھوٹ بول دیا تھا کہ یہ حاجی صاحب کی کتاب ہے بھی نہیں۔ میرے پاس تاریخ لکھی ہوئی ہے، مدرسہ تعلیم القرآن رحمانیہ 22 تاریخ نامہ مہینہ 2016 بعد نماز عشاء ظفر آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ان کی میری بات ہوئی تھی۔ ان کے جلسے میں جا کر میں نے ان کو لاجواب کر دیا تھا۔ مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا، پر یہ میرا موضوع نہیں ہے، پر ان کذاب مولویوں کا حوالہ دینا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت، یہ علماء دیوبند اس کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ اگر یہ شرک و بدعت ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مولوی ابو ایوب قادری سے، پادری سے اور مفتی عبد الواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان والے سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بدعت ہے تو تیرا ملا مفتی فرید اکوڑا خٹک والا، جس کو تم مفتی اعظم کہتے ہو، عارف باللہ کہتے ہو، فقیہ الاثر کہتے ہو، اس نے کیوں لکھا ہے فتاوی فریدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217 کے اوپر لکھتا ہے نماز جنازہ کے بعد صفوں کو توڑ کر دعا کر لینا جائز ہے۔ اب بتاؤ واحد قریشی، ابو ایوب پادری، بتاؤ یہ تیرا ملا نہیں بچے گا، پہلے تو اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاؤ گے پھر ہم سے بات کرو گے۔ دوسرے نمبر پر فتاوی حقانیہ جلد 3 صفحہ 454 کے اوپر یہ بات موجود ہے، یہ بھی تیرا ملا ہے مولوی ابو ایوب پادری کا اور مفتی عبد الواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان والے کا، یہ تمہارا ملا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ فتاوی حقانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 454 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کثرت صفوف کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے۔ اب تیرے یہ دو ملا تو نہیں بچیں گے، اب تیسرے نمبر پر آؤ، وہ جو تیرا مفتی اعظم ہے، دارالعلوم دیوبند کا صدر مفتی ہے، وہ کیا لکھتا ہے
لکھتا ہے بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار سورۃ اخلاص 3 بار آہستہ آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھوں اٹھا کر مختصر دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ہے اور جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 434 کے اوپر لکھ رہا ہے۔ یہ بھی تیرا مفتی اعظم ہے، دارالعلوم دیوبند کا ہے، مفتی عزیز الرحمان۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 434 کے اوپر لکھ رہا ہے کہ دعا مانگنا، مختصر دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ پتہ چل گیا یہ تمہارا کام امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، امت کے اندر تفرقہ بازی کرنا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کے اندر یہ کام نہیں ہے۔ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ عذاب ہے کہ تم لوگوں کے اندر تفرقہ بازی ڈالنا چاہتے ہو، لیکن نہیں، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، ہر دور کے اندر یہ دفاع کرتے ہیں اور دفاع کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب